حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری. آپ نے بات سنی ہوئی ہے, میں نے صرف اشارہ دینا ہے کہ یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے. فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل, بناہٹ ہوتی ہے, بھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے. حضرت سارہ نے سن لیا. کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. ناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے. رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا, بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس, آنا جانا بھی اس کے پاس, توجہ ادھر ہو گئی. جناب تھا, پانی کا قطرہ نہیں تھا, 2 کلو کھجوریں, ایک مشکیزہ. بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے, اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی, پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے, دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے. سکولوں میں وہ جاتی تھی, فلانا کام وہ کرتی تھی, فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں, یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی, میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا, اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا, اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے, وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے؟ بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں, ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے. چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا, بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا, تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں, جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں. حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں. بی بی مطمئن ہے, تفصیلات کی ضرورت نہیں, ختم بات, اعتبار ہے, مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے, یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے, پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ تو شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ, اسی کا ہے, اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی, رکھ بھی دی, اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے, فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے, حضرت ابراہیم کے
حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ. امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2 3 5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے. وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی. بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کے بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں. تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نہ علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں،
کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے, ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے, مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسے میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ, میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے, ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسے بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر, مجھے رکھ لے, میں روٹی نہیں مانگوں گا, کھانا نہیں مانگوں گا, تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا, فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ, آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے, واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز. اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی. ایک نبی گھر بنا رہا ہے, دوسرا بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں, جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما. نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی. یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حضور نے اگرچہ نبی, میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے ایک میرا ہے, ایک میرے ماں کا, ایک میرے باپ کا ہے, ایک میرے فلاں استاد صاحب کا, ایک میرے پیر صاحب کا ہے. یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں. اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندھا ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے. تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا, یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا. جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں, نبی پاک کے نام کی قربانی دے. خوبصورت سا جانور پیارا, پھر اس کی خدمت ہو, پھر اس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے. حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو, قربانی بڑا حسین عمل ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی, ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں,
خاص کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی بڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہے تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دی، بھینسیں دے دی، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا کیا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے، ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے،
میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے۔ اور سنو، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی۔ کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی دربار کا سجادہ ہو، کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت، سارے بولیے اجازت، کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے، تیسرا شیطان ہوگا۔ ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو، اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کو اجازت نہیں ہے، جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے، سن لیا جائے، میری بات کو نوٹ کیا جائے، ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں۔ ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے، جن درباروں پر گند ہوتا ہے۔ دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو، درس حدیث ہوتا ہو، درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو، اور عورتوں کا جانا الگ ہو، مردوں کا جانا الگ ہو، پوری شریعت کی پابندی ہو، پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے، ورنہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے۔ میرے عزیزو، منشیات کے خلاف جہاد، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے۔ اور میرے دوست دیکھنا، بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں، سکھ بھی کوئی نہیں، آریہ بھی کوئی نہیں، بدھ مت بھی کوئی نہیں، یہاں عیسائی بھی اقلیت میں، یہاں یہودی بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو۔ یہ حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث ہے، حدیث رسول ہے۔ جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں، اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے، یہ سنگ میل ہے حدیث، اس کو یاد رکھنا۔ عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا۔ حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تھپکی دی، بٹھا لیا۔ میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ، بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ، پھوپھی، ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے، ملا جلال الدین رومی 1، امام غزالی 2، اعلی حضرت فاضل بریلوی 3، بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو
तो दूसरों की तरफ पाक नजर रखनी शुरू कर दो। अगर चाहते हो कि तेरा घर अजीब मामला है ना, बेटे को तो पसंद की शादी की इजाजत है, तो बेटी को इजाजत क्यों नहीं? अगर तेरा बेटा पसंद की शादी करेगा तो याद रखना, फिर जब किसी की बेटी ये लफ्ज बोलती है, फिर इज्जतों के जनाजे निकलते हैं, फिर उरियानी फहाशी का जो है वो कलक लगता है माथे पर, फिर याद रखना चारों जानिब से रुसवाइयां तेरा नसीबा होती है। अगर तू बेटी को रोकना चाहता है तो बेटे का हाथ पकड़। अगर तू बेटी को साफ रखना चाहता है तो बेटे को शर्म हया की चादर उड़ा। अगर तू बेटियों के किरदार की हिफाजत करना चाहता है तो पहले बेटे को पाबंद शरीयत बना, पहले इसकी तरफ देख। मेरे दोस्तों, ये 5 चीजें हमारा बुनियादी नुक्ता है। एक तो अमीर गरीबों की तहकीर करना छोड़ दे, दूसरा गरीब अमीरों से मांगना छोड़ दे, तीसरा इज्जत के साथ जीना सीखे, हमें हर हाल में सूद से हराम पैसे से बचना है। चौथा, हर तरफ मंशियात फैली है, हमें इसके खिलाफ जिहाद करना है। पांचवा, बेहयाई, उरियानी, फहाशी गली गली नगर नगर निकल करके इसके खिलाफ हमने बोलना है। मुझे मेरे साथी कहते हैं नौजवान महफिलों में आना छोड़ गए, वो कहते हैं हजरत साहब के सारे मौजूआत ही हम पे होते। चंद दिन पहले मैं कल्लर सईदा गया, मैं दूर के इज्तिमा नहीं देता, सफर नहीं कर पाता, मेरे पैरों में दर्द होता है, करीब करीब रहता हूँ। उन लोगों ने बड़ा इसरार किया तो मुझे जाना हुआ। मैं जब वहां पहुंचा, कुछ देर मैंने बात की तो मेरे ख्याल में यही था कि जवान नौजवान कहाँ बात को सुनते हैं, ये थोड़ी मेरी बात को सुनेंगे। मैंने इरादा किया, थक भी बड़ा गया कि 20-25 मिनट बात करूंगा। 3-4 नौजवान मेरे सामने बैठे थे। अभी मैंने मुस्तफा की हदीस का रंग छेड़ा ही है। छम छम उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे, छम छम। अल्लाह की कसम, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं अपने अंदर शर्मिंदा होने लगा। मैंने कहा यार, तू कहता था नौजवान बात नहीं सुनते, तेरी मिल्लत का जवान, उसे किसी ने बात सुनाई नहीं, शायद तू उस तक बात पहुंचा ही नहीं सका। अरे गुनाहगार बड़ा है पर मुस्तफा का गद्दार तो नहीं ना, ये बड़ा पापी है पर हुजूर की बात नहीं सुनेगा, नबी पाक के पैगाम की तरफ नहीं। 50 मिनट बात करके मैं लौटा। एक हफ्ते में इतने मुझे उन्होंने फोन किए, इतने फोन करने लगे, जैसे तैसे भी हो आप दोबारा आइए, मुझे जुमेरात को दोबारा वहां जाना है। वो कहने लगे जौन सा वक्त कहेंगे हम रखेंगे, लेकिन खुदारा हमें सिर्फ मंशियात का नशा किसी ने लगा दिया है, इश्क मजाजी का गंदा नशा किसी ने लगा दिया है। कोई ऐसा मिले जो हमें रसूलुल्लाह के इश्क का नशा भी लगा दे, कोई मिल जाए ऐसा। अगर कोई शोएब आए, मुयस्सर कोई आए जो हमारे सीने से रगड़े। मेरे दोस्त, मिल्लत का जवान जब नेक होता है तो फिर वो हजरत बिलाल हबशी की राहों का मुसाफिर होता है, फिर हजरत फारूक आजम को आइडियल बनाता है, फिर सैयदना मौला अली शेर खुदा की जानिब देखता है। और मिल्लत का जवान जब मुजाहिद बनता है तो फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन की यादों को ताजा करता है। वो कभी इल्मुद्दीन बन जाता है, कभी आमर चीमा बन जाता है, और कभी मुमताज हुसैन कादरी की शक्ल में सामने आ जाता है। वो डट जाता है, वो डट जाता है। मिल्लत के जवान, तेरे सीने से अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को खींचा जा रहा है। तुझे वापिस आना है, अपने सीने को बेदार करना है, और तुझे आलम कुफर को बताना है कि शराब पीने वाला ही सिर्फ तुम्हें देखा है, तुमने कभी दुरूद पढ़ने वाला नौजवान भी देखना चाहिए। तुमने औरत को सारी रात फोन करने वाले जवान की दास्तानें तो सुनी है। अब हम तुझे वो वाला जवान सिखाते सुनाते हैं जो सारी रात मुस्तफा की नाते सुन के नबी पाक के اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
حميد مجيد